الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل اس آیت کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان الذی میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے ضاد پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی انزل میں یا ساکن سے پہلے ذیل کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انزل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہدی للناس میں دال پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ وبینات من الہدی میں نون پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہدا میں دال پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فمن شہد میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ منکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ ومن کان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مریضن او میں ضاد پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ سفر فعدۃ میں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فعدۃ من ایام اخر میں تا پر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من ایام میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایام اخر میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ یرید اللہ میں
اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے دال پر پیش ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ عدت میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے را پر پیش ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ لعلکم تشکرون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ تشکرون میں واو ساکن سے پہلے را پر پیش واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔